سب سے پہلا تیر جو کہ سانحہ کربلا میں حضرت امام حسین کے لشکر پر چلایا گیا وہ عمر بن سعد کا تھا۔ وہ اپنے لشکر سے آگے بڑھا، تیر کمان میں جوڑا اور قافلہ حسین کی سمت میں چلا دیا۔ باقی لشکریوں نے بھی اس کی تقلید کی۔ لڑائی میں سب سے پہلا مرحلہ مبارزت کا تھا۔ زیاد بن ابی سفیان کا آزاد کردہ غلام یسار اور عبید اللہ ابن زیاد کا غلام سالم دونوں اپنی صفوں سے آگے بڑھے۔ انہی دنوں کوفہ میں عبداللہ بن عمیر آ کر رہائش پذیر ہوئے تھے۔ جب ان کو کربلا میں حضرت امام حسین کے مقابلے کے لیے نخلیہ میں فوج کے جمع ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے رات ہی کو اپنی بیوی ام وہاب کو ساتھ لے کر قافلہ حسین کا رخ کیا۔ جب ابن سعد نے پہلا تیر چلایا اور دونوں غلام دعوت مبارزت کے ساتھ آگے بڑھے تو یہی عبداللہ بن عمیر آگے بڑھے اور حضرت امام حسین سے ان کی مبارزت قبول کرنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے اجازت دے دی۔ عبداللہ آگے بڑھے اور یسار پر ایسا یکلخت حملہ کیا کہ اسے وہیں ٹھنڈا کر دیا۔ یہ اس پر وار کرنے میں ابھی مشغول ہی تھے کہ سالم نے ان پر حملہ کیا اور للکار کر کہا کہ میں آن پہنچا۔ عبداللہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ اس نے آتے ہی ان پر وار کیا اور انہوں نے اس کی تلوار کو بائیں ہاتھ پر روکا جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئی۔ انہوں نے مڑ کر اس پر وار کیا اور اسے بھی قتل کر ڈالا اور کچھ یوں رجزیہ اشعار پڑے: تم لوگ مجھے نہیں پہچانتے تو سنو، میں خاندان بنی کلب سے ہوں۔ یہ فخر میرے لیے کافی ہے کہ میرا گھر قبیلہ علیم میں ہے۔ میں صاحب قوت و نصرت ہوں، مصیبت پڑے تو بد دل نہیں ہوتا۔ اے ام وہب، میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ بڑھ بڑھ کر تلواروں کے اور برچھیوں کے وار ان لوگوں پر کروں گا۔ خدا پرست نوجوانوں کا یہی شیوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ابن سعد کے لشکر سے یزید بن معقل نکلا اور اس نے بریر بن حزیر جو انصار حسین میں سے تھے کو پکارا اور کہنے لگا: دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اس کا اشارہ قافلہ حسین کے یوں محصور ہونے کی طرف تھا۔ بریر نے کہا: واللہ خدا نے میرے ساتھ بلائی کی اور تیرے حق میں برا ہوا۔ وہ کہنے لگا: تم جھوٹ بولتے ہو، پہلے تو تم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ بریر نے جواب دیا: آؤ ہم مباہلہ کریں اور خدا سے دعا مانگے کہ وہ جھوٹے پر لعنت کرے اور گمراہ کو جو راہ راست پر ہو قتل کرے۔ اس کے بعد دونوں لڑنے کو آگے بڑھے۔ دو چوٹیں ہوئی تھیں کہ یزید کا ایک وار بریر پر پڑا مگر اس نے بریر کو کچھ نقصان نہ پہنچایا۔ بریر نے یزید کو ایسی تلوار ماری کہ اس کی کھوپڑی کاٹتی ہوئی دماغ تک جا پہنچی۔ وہ پہاڑ کی طرح زمین پر آ گرا، وہ بھی اس حال میں کہ بریر کی تلوار شگاف زخم میں موجود تھی۔ اسی اثنا میں ابن سعد کے ایک لشکری نے بریر پر حملہ کیا اور کچھ دیر کشتی ہوئی۔ پھر بریر نے اسے گرا دیا اور اس کی چھاتی پر سوار ہو گئے۔ وہ اسے قتل کرنے ہی والے تھے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے مدد کے لیے چلانے لگا۔ اس کی مدد کے لیے کعب ازدی نامی ایک شخص میدان میں آیا اور بریر پر برچھی کا وار کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ اس کے بعد ابن سعد کے لشکر میں سے ایک آدمی جس کا نام یزید بن سفیان تھا حر کے مقابلے کو نکلا مگر فوراً ہی مقتول ہوا۔ ادھر نافع بن ہلال نے مزاحم بن حریث کو جہنم واصل کیا۔ جب یوں صورتحال پیدا ہوئی کہ یکے بعد دیگرے ابن زیاد کے لشکری مقتول ہونے لگے تو عمر بن حجاج پکار کر کہنے لگا: تم لوگ احمق ہو جو ان سے لڑتے ہو جو موت پر آمادہ ہیں۔ تم ان سے ایک ایک کر کے ہرگز نہ لڑو بلکہ ایک ساتھ حملہ کر دو۔ انصار حسین قلیل تعداد میں ہیں اور جلد مغلوب ہو جائیں گے۔ اب ابن سعد نے بھی اس کی تاکید کی اور لوگوں کو سخت ممانعت کر دی کہ وہ ایک ایک کر کے نہ لڑے۔ اس کے بعد باقاعدگی سے جنگ کا آغاز ہوا۔ عمر بن حجاج نے ابن سعد کے لشکر میں میمنہ کا سربراہ تھا۔ اس نے دریائے فرات کی جانب سے بڑھتے ہوئے حضرت حسین کے انصار پر حملہ کیا۔ جب لوگ پہلا وار کر کے واپس پلٹے اور گرد و غبار کا بادل چھٹا تو میدان میں مسلم بن عوس جا پڑے تھے۔ یہ انصار حسین میں سے واقعہ کربلا کے سب سے پہلے شہید تھے۔ یہ مسلم بن عوس جا وہی شخص تھے جو اس سے قبل آذربائیجان کی فتوحات میں اپنی شجاعت و بہادری کی وجہ سے معروف تھے۔ اس دن انصار حسین نے نہایت بے جگری سے داد شجاعت دی۔ ان کا کل تعداد محض 32 تھی اور وہ جس طرف رخ کرتے اہل کوفہ کے سواروں کو شکست دیتے۔ عزرا بن قیس اہل کوفہ کے رسالے کا سرخیل تھا۔ جب اسے پہم شکست ہوئی تو اس نے ابن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ پیادوں اور تیر اندازوں کو روانہ کرے۔ اس پر ابن سعد نے حسین بن تمیم کو جو اہل شرطہ کا سردار تھا پیادوں اور تیر اندازوں پر سردار مقرر کر کے روانہ کیا۔ صرف تیر اندازوں کی تعداد 500 تھی۔ یہ لشکری قریب پہنچے تو تیر اندازی شروع کر دی جس سے انصار حسین کے گھوڑے زخمی ہو کر گرنے لگے۔ وہ پیادے لڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ایوب بن مشرح جو کہ اہل کوفہ میں سے تھا اور ابن سعد کا لشکری تھا کہتا ہے کہ میں حر کے گھوڑے پر تیر چلایا کہ گھوڑا ڈگمگایا
اور حر نے اس پر سے چھلانگ لگا دی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی شیر تلوار کھینچ کر میدان میں آ گیا ہو۔ ابن مشرح کہتا ہے کہ حر کی طرح تیغ زنی کرتے ہوئے میں نے کسی کو نہ دیکھا۔ اس دن ایسی شدید جنگ ہوئی کہ پردہ خدائی نے ایسی جنگ نہ دیکھی ہوگی۔ کوفی صرف ایک ہی رخ سے انصار حسین پر حملہ آور تھے اور کسی اور طرف سے ان کا حملہ آور ہونا ممکن بھی نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قافلہ حسین نے خیمہ سے خیمہ متصل کر رکھا تھا اور پیچھے خندق نما نہر کھود دی تھی جو کہ نشیب میں تھی اور اس میں آگ کا سامان تھا۔ متصل خیموں کی وجہ سے ادھر سے حملہ کرنا ممکن نہ تھا۔ ابن سعد نے جب یہ صورتحال دیکھی تو کچھ لوگوں کو روانہ کیا کہ وہ خیموں کی تنابیں اکھاڑ ڈالیں اور ان کو تاراج کر دیں تاکہ ان اطراف سے حملہ ممکن ہو۔ جب یہ لوگ خیموں تک پہنچے اور اکھاڑنے کا قصد کرتے تو 3-4 انصار حسین ان کے تدارک کے لیے خیموں کے درمیان موجود ہوتے اور جو کوئی بھی کوفی اس مقصد کے لیے وہاں موجود پایا جاتا اس پر قریب سے تیر اندازی کر کے اسے قتل کر ڈالتے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو عمر بن سعد نے خیموں کو آگ لگانے کا حکم دیا، مگر ان کی یہ تدبیر بھی بے سود ہی رہی، کیونکہ اب دہکتے ہوئے خیموں کے درمیان سے حملہ کرنا اور بھی ناممکن تھا اور اہل کوفہ ایک ہی طرف سے حملہ آور رہے۔ شمر نے حضرت حسین کے مخصوص خیمے پر بھی حملہ کیا، مگر زہیر بن قیس نے اس کے حملے کو پسپا کر دیا۔ انصار حسین ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے رہے۔ جب کوئی 2 اشخاص بھی شہید ہوتے تو ان کا خلا باقاعدہ محسوس ہوتا۔ اس کے برعکس کوفی لشکر کے درجنوں مقتول ہوئے مگر ان کی تعداد میں کمی محسوس نہ ہوتی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر ابو ثمامہ ساعدی نے حضرت حسین سے کہا، یا ابا عبداللہ، آپ پر میری جان فدا ہو، یہ لوگ آپ کے قریب سے قریب پہنچ گئے ہیں، واللہ جب تک آپ کی نصرت میں قتل نہ ہو جاؤں گا انشاءاللہ آپ قتل نہ ہوں گے۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ نماز کا وقت قریب ہے اور اس نماز کے بعد حق کے تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے سر اٹھا کر دیکھا اور کہا کہ خدا تم کو نماز گزاروں میں اور اہل ذکر میں محبوب کرے۔ تم نے نماز کا ذکر کیا، ہاں یہ نماز کا اول وقت ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو کہ ہم کو اتنی مہلت دیں کہ ہم نماز ادا کر لیں۔ حسین بن تمیم جو کہ اہل شرطہ کا سربراہ تھا بولا، تمہاری نماز قبول نہ ہوگی۔ حبیب بن مظاہر نے جواب دیا، تیرے زوم میں تو آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تو قبول نہ ہوگی، اور اے گدھے تیری نماز قبول ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی حبیب بن مظاہر نے اس کے گھوڑے پر وار کیا اور وہ گھوڑے سے گرا، مگر اس کے ساتھ ہی اسے اٹھا کر لے گئے اور وہ بچ گیا۔ اسی اثنا میں بدیل بن سریم نے ابن مظاہر پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا اور ان کا سر اتار لیا۔ بعد میں قاسم بن حبیب بن مظاہر نے اپنے والد کی شہادت کے بدلے میں بدیل بن سریم کو باجمیرہ کی مہم میں، جبکہ وہ دوپہر کے وقت اپنے خیمے میں قیلولہ کر رہا تھا، قتل کر ڈالا۔ جب حبیب بن مظاہر شہید ہوئے تو حضرت حسین کا دل ٹوٹ گیا، کہا کہ میں اپنے نفس کو اور اپنے انصار کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں۔ اس کے بعد حر نے رجزی اشعار پڑھنا شروع کر دیے۔ حر اور زہیر بن قیس اس طرح حملہ آور ہوتے کہ اگر ایک گھیرا جاتا تو دوسرا اس کو چھڑا لیتا، اور اسی طرح آخر کار حر کو پیادوں کے جم غفیر نے گھیر لیا اور انہیں شہید کر ڈالا۔ زہیر بن قیس بہت شدت سے شمشیر زنی کرتے رہے اور حسین کے شانے پر ہاتھ مار مار کر یہ اشعار پڑھتے، اے میرے ہادی بڑھیے، اے جد رسول اللہ، علی المرتضیٰ، حسن ذوالجناحین جعفر، شیر خدا حمزہ سے ملاقات کیجیے۔ نافع بن ہلال حملی نے تیروں کے 100 فاروں پر اپنا نام لکھا تھا اور ان کو زہر میں بجھا رکھا تھا۔ انہوں نے عمر بن سعد کے ساتھیوں میں سے 12 افراد کو قتل کیا اور زخمی اس کے علاوہ تھے۔ آخر کار بڑھتے ہوئے ان کے دونوں بازو کٹ گئے اور شمر اور اس کے ساتھی انہیں دھکیلتے ہوئے ابن سعد کے پاس لے گئے اور انہیں وہاں شہید کر دیا گیا۔